السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں تجدید عہد وفا کا میں نے ایک چھوٹا سا تعارف پیش کیا تھا، تو انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا، میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے سچ بولنے کی اور آپ لوگوں کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد رفتہ رمضان کی پہلی شب ہے، اور اس کی ماہ کی برکت یہ ہے کہ معمول کے برعکس طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو کر نرم و گداز ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں میرے دل میں موجود کمزور سا نیک انسان روحانی طاقت پا کر اپنے مد مقابل دنیا دار کمینی انسان غلبہ پا لیتا ہے۔ بڑی خواہش ہے کہ یہ غلبہ سال کے باقی 11 ماہ بھی قائم و دائم رہے، مگر ایسا ہو نہیں پاتا۔ میں رمضان میں جہاں پر ہم اور بہت کچھ کرتے ہیں، وہاں پر پورے 11 مہینے ہم قرآن پاک کھول کر دیکھے نہ دیکھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں۔ اور آج بھی قرآن پاک کا مطالعہ کرتے کرتے کتاب لا ریب کے بابرکت الفاظ کی گہرائیوں میں کھوئی ہوئی ہے، اور دل موجودہ امت مسلمہ کی حالت زار، ذلت و رسوائی پر لخت لخت ہے۔ میری آنکھوں میں بار بار ایک آیت مبارکہ مفہوم آ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مومنوں کے لیے امن ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کفار کو مومن پر غلبہ نہیں ہوگا۔ یوں یوں میری زبان قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی، آنکھوں پر اس ذات برحق کے اپنے مومن بندوں پر احسانات اور کرم فرمایوں کا حال کھلتا رہا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا کہ اور نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، برشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ سورۃ آل عمران۔ سورۃ النساء میں یوں ہے کہ اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومن پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں آلودہ کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، تو حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے اور رائے راست پر وہی ہے۔ سورۃ المنافقون۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے عمل کیے نیک، کہ ضرور حکومت میں جانشین بنائے گا ان کو زمین میں، جیسے اس نے حکومت میں جانشین بنایا تھا ان کو جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور بستہ مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کا دین جو پسند کیا اللہ نے ان کے لیے، اور ضرور بدلے میں دے گا انہیں خوف کے بعد امن۔ وہ میری عبادت کریں گے، نہ شریک ٹھہرائیں گے میرے سوا کسی کو، اور جو کفر کرے گا اس کے بعد وہی لوگ ہیں نافرمان۔ سورۃ النور۔ اور سورۃ روم میں ہے کہ اور ہمارے اوپر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ صرف چند آیات کی روشنی میں ہی جب آپ اگر آج کو دیکھیں تو اب یہ کھلتا ہے کہ ہماری موجودہ حالت کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور پھر میں تھوڑا سا چلا ان ہستیوں کی پیچھے کہ جنہوں نے ان آیات کو سچ کر دکھایا تھا۔ ناظرین، میرے سامنے تاریخ اوراق جو کھلے وہ پیش خدمت ہے۔ 6 صدی عیسوی میں دنیائے تہذیب و تمدن اور جہان عمرانیت و معاشرت کی جو حالت تھی وہ واضح ہوئی۔ مذہب کی یہ حالت تھی کہ خدائے وحدہ لا شریک کا کہیں صحیح تصور موجود نہیں رہ گیا تھا۔ شرک اپنی جلی اور خفی شکلوں میں ہر جگہ مسلط تھا، اور انسان کی وہ پیشانی جو صرف ایک خدا کے قانون کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی تھی، وہ اپنے ہی ہاتھوں بنائی ہوئی مٹی، پتھر کی مورتیوں، درختوں، حیوانوں، دریاؤں، پہاڑوں اور اجرام سماوی اور عناصر ارضی غرض ہر ایک کے حضور سجدہ ریز تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انسان اپنی اصل سے ناآشنا ہو چکا تھا۔ وہ انسان جس کے لیے ارض و سماوات کی ہر شے کو مسخر کر دیا گیا تھا، وہ ارض و سماوات کی ہر شے سے خائف، ہراساں، ترساں اور لرزاں زندگی دن پورے کر رہا تھا۔ چونکہ یہ اپنے مقام و مرتبے سے ناشنا تھا، اس لیے چند گنے چنے دماغ اس پر غالب تھے۔ کہیں مذہبی پیشوائیت تھی تو کہیں خانقاہیت، کہیں افلاطون کا فلسفہ، کہیں بدھ مت کے قنوتی تصورات، کہیں تناسخ کا نظریہ۔ غرض جہالت کی یہ حالت تھی کہ محلول جس کی علت ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، یہ اس مافوق الفطرت قوت کو دیوی دیوتا بنا لیتے تھے۔ نظام تمدن و سیاست کی یہ حالت تھی کہ انسانیت بادشاہوں اور حکمرانوں کے آئینی پنجوں میں محو آہ و بقا تھی۔ اس خیال سے کہ کہیں یہ گرفت ڈھیلی نہ ہو جائے، بادشاہ کو ایشور کا اتار
سایہ یزداں اور خدائی صفات کا حامل قرار دیا جاتا اور ہر جگہ اس کی پرستش کی جاتی۔ زبان سیاست انسانی حقوق جیسے الفاظ سے ناشنا تھی اور مساوات کے مفہوم تک سے بے خبر تھی۔ ذات پات کی تقسیم نے قبائے وحدت انسانی کی دجیاں بغیر رکھی تھی۔ غلامی اس زمانے کا جزو لازم بن چکی تھی اور ارسطو جیسا حکیم اسے انسانی معاشرت کے لیے ناگزیر سا خیال کرتا تھا۔ معاشی نظام میں سرمایہ داری کی لعنت و خباثت مقبول پا چکی تھی، سود کی شرح متعین کی جا چکی تھی، کردار و اخلاق کی تو پوچھے ہی مت۔ اخلاق کی دنیا میں شرم و حیا کونوں میں سر جھکائے منہ چھپائے شرمندہ کھڑی تھی، اور فحاشی اپنی تمام حدیں پھیلا چکی تھی۔ شاہی محلات اور عمرا کی محفلیں تو ایک طرف، مقدس عقیدت کے مذہبی مراکز بھی اس سے پاک نہیں رہ گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی اسلام سے پہلے دنیا تہذیب و تمدن کی حالت، جس میں انسانیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ حقیقت کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تاریخ کے پنوں پر میرا سفر کرتے کرتے میں تاریخ کے خاص پنے پر پہنچ چکا تھا۔ میرے سامنے عرب کی سرزمین تھی، وہ سرزمین جس نے آگے چل کر شرف انسانیت کی نشو اور ارتقاء کا گہوارہ اور روح انسانی کی فلاح و اصلاح کا مرکز قرار پانا تھا۔ وہ سرزمین جس نے ہزارہ برس سے بے قرار بھٹکتی ہوئی روحوں کو جائے قرار بننا تھا۔ وہ سرزمین جس نے صدیوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کی منزل قرار پانا تھا۔ وہ سرزمین جس پر خدا کی نعمت کو مکمل ہونا تھا۔ وہ سرزمین جس پر ایک انسان کامل، ایک عظیم ترین ہستی کا ظہور ہونا تھا۔ اللہ کی کتاب لارائب ہمیں بتاتی ہے کہ معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عزیز ترین بیٹے کو فاران کی بے آب و گیا وادی میں دنیا میں خدا کے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں کر آباد ہوئے تھے تو یہ سرزمین ایک ویرانہ تھی، ایک بیاباں تھی، مگر آپ کی حسن نیت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم کی جاذبیت سے یہی ویرانہ دنیا بھر کی شادابیوں اور آبادیوں کا مرکز بن گیا۔ مگر چھٹی عیسوی تک جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد ان کے اولاد کچھ عرصہ دین ابراہیمی علیہ السلام پر قائم رہی۔ اس کے بعد جیسا کہ پہلے ادیان کے ساتھ ہو چکا تھا، ہدایت آسمانی میں انسانی ذہن کی عبادت شروع ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کی اثر کہیں قائم نہ رہ سکی۔ خانہ کعبہ جو خدائے واحد کی عبودیت کا مرکز قرار دیا گیا تھا، ان کے آگے، ان کے نزدیک مقدس و معتبر تھا۔ جب انسان کی نگاہوں سے حقیقت اوجھل ہو جائے تو مجاز ہی اصل مقصد بن کر رہ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا اصل مفہوم مستور ہوا تو اس کی چار دیوار کی پوجا ہونے لگی۔ جب وہ مکہ میں ہوتے تو دیواروں کی پوجا کرتے، اگر کہیں اور ہوتے تو اس کا ایک پتھر سا ساتھ رکھ لیتے۔ رفتہ رفتہ کعبہ کا امتیاز بھی اٹھ گیا اور اس طرح اسلام شکن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور امت نے پھر شیبہ آزری اختیار کر لیا۔ اہل بابل اور قوم سبا میں جناب سماوی کی پردش ہوتی تھی۔ ان کے میل جول سے ستارہ پرستی بھی یہاں آ گئی۔ یہودیت بہت پرانا مذہب تھا، اس کا بھی بہت اثر پڑا۔ عیسائیت آخری مذہب تھا، اس نے بھی بہت اثر کیا، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اکثر دہریہ اور ملحد تھے۔ غرض یہ کہ یہ خطۂ ارض مذہب اور لا مذہبیت کی متنوع تخلیات کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ خاص خانہ کعبہ میں عدنانی قبیلے کا سب سے بڑا بت حبل نصب تھا۔ طائف میں لات کا ہیکل تھا۔ دوسری طرف مکہ سے تھوڑی دور عزا میں دیوی کا معبد تھا۔ یہ تو تھے بڑے بڑے بت، چھوٹے چھوٹے بت ہر قبیلے کے الگ الگ تھے۔ قبیلہ کیس ستارہ شاعری کے پرستار تھا۔ قبیلہ کنانا چاند کی پرستش کرتا تھا۔ اسد کا قبیلہ عطارد کو پوجتا تھا۔ ان کے علاوہ ارواح خبیثہ بت پریت پر بھی اعتقاد تھا، جنہیں یہ خدا کا مقرب سمجھ کر پوجتے تھے۔ جنوں اور فرشتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی اور اس سے مدد مانگی جاتی تھی، مگر ایسی حالت میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حنیف کہلاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو طبعاً ایک غلط عقائد اور باطل مسلک سے متنفر تھے، جو ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، لیکن انہیں صحیح عقائد معلوم نہیں تھے۔ یوں کہہ لیجئے یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ماحول سے غیر مطمئن تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اطمینان بخش ماحول کیسے پیدا ہوگا۔ انہیں حق کی تلاش تھی اور اس کا سراغ کہیں ملتا نہیں تھا۔ وہ اس تمنا میں،
اسی تلاش حق میں، اسی تشنگی کی سرابی کے لیے وہ دشت و صحرا میں مارے مارے پھرتے، لیکن انہیں زندگی کے چشم شیریں کا کہیں سراغ نہ ملتا۔ وہ لا الہ کی وادی میں سرگرداں تھے، لیکن الا اللہ کی مثبت دنیا انہیں کہیں نہیں ملتی تھی۔ ان میں کچھ تو اسی تلاش میں دنیا سے چل بسے اور کچھ عیسائی ہو گئے، اور کچھ ایسے خوش بخش بھی تھے جن کی زندگی میں آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ انہوں نے اس حق کو پا لیا جس کے لیے ان کی روح در بدر بھٹک رہی تھی اور برسوں سے پیاسی تھی۔ یہ تو تھے مذہبی عقائد، لیکن اگر وہ معاشرتی و معاشی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ بھی بے لگام و بے راہ تھی۔ ہر وہ برائی، ہر وہ خباثت، ہر وہ غیر اخلاقی بات و حرکت جو کسی قوم کو حیوان بنا دیتی ہے، وہ ان میں موجود تھی۔ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو اندھیری سے روشنی کی طرف لیے چلتا ہوں۔ غرض اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ محل جو 4000 سال میں جا کر تعمیر ہوا تھا، منہدم ہونے کے قریب تھا، اور نوح انسانی پھر اس بربریت کر لوٹ جانے والی تھی، جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کا کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ غرض یہ وقت آ چکا تھا جب ہر طرف فساد ہی فساد برپا ہو جائے۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز اور شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگر تھی، آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے زرعی ثمرات سے بحریاب ہو چکی تھی، اب وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک بسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سلسلہ حرب و ضرب کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور یہ ٹکڑے صرف رسومات بارینہ کے بندر سے ایک جگہ قائم تھے، لیکن ان کے متعلق خطرہ تھا کہ نہ جانے کب گر پڑے۔ ظہور اسلام سے پہلے کی بھیانک تاریکیوں سے ہوتے ہوئے میرا سفر شروع ہوا تابانی سحر کے دارخشدہ مناظر کی طرف۔ قرآن جی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہدے سے پھر جائے، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب آنکھوں میں لائیے ذرا وہ منظر جب اس کائنات کا اس کائنات کی دو عظیم ترین بزرگ ترین ہستیاں خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہی تھی۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چننے میں مصروف تھے، لیکن زبان پر ایک دعا جاری تھی، اے پروردگار، ہم تیرے دو بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ یہ دنیا میں تیری توحید کا مظہر اور وحدت انسانیت کا مرکز بن سکے۔ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور دلوں کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سچے مسلم ہو جائیں اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ضابطۂ قوانین کی محکوم امتی ہو۔ خدا تو ہمیں وہ طور طریقے بتا دے جن سے ہم اس مقصد عظیم کے حصول میں کامیاب ہو جائیں، اور تیری عنایات و آرامات کا رخ ہماری طرف ہے، اس لیے کہ تیرا ہی قانون وہ قانون ہے کہ جو ہی اس کی طرف کسی نے رجوع کیا تو اپنے سامان رحمتوں اور ربوبیت کو لے کر اس کے بڑھایا۔ اے پروردگار، ہماری اولاد میں یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے تاکہ اس میں اس دعوت انقلاب کو لے کر وہ رسول اللہ اٹھ کھڑا ہو جو تیرے ضابطۂ قانون کو ان کے سامنے پیش کرے، انہیں اس کی تعلیم دے اور یہ بھی بتائے کہ قوانین کی غرض و غایت کیا ہے۔ ناظرین، اس حصے کو یہیں پہ ختم کرتے، تو انشاءاللہ اب اس سے آگے پھر اگلی ویڈیوز میں چلیں گے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے دلوں میں اترتا جائے، آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آتی جائے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور آپ اپنا بھی خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔